بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ ابن حریر نے نقل کیا ہے کہ جب ابن زیاد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے امور اور مقامی بغاوتوں سے فارغ ہوا، واقعہ کربلا ہو چکا، اسیران اس کے باندھ کے لے آئے اس کے پاس، تو اس نے اسیران کو اہل بیت کو زندان میں بند کیا، تو فوراً مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید اشتق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، بنو امیہ کے جابر حکمرانوں میں سے ایک جابر کی میرے منبر پر نکسیر پھوٹے گی جس سے وہ میرے منبر کو خون سے آلودہ کرے گا، اور یہ حادثہ عمرو بن سعید کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا لوگ اشتق بھی کہتے تھے۔ اس کی طرف ابن زیاد نے ایک فتح خط لکھا اور یہ خط عبد المالک بن حارث کو دیا کہ وہ جلد جلد خط کو مدینے لے جائے۔ عبد المالک بن حارث نے تھوڑا بہانہ بنایا کہ وہ بیمار ہے، لیکن ابن زیاد بہت سخت آدمی تھا، اس نے اس کا بہانہ قبول نہیں، ان کا تو ہی جائے گا اور گھوڑے کا انتظام کر، جہاں تیرا راستے میں گھوڑا تھک جائے دوسرا گھوڑا بدلنا، اس سے کہ پہلے کوئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت مدینے پہنچے کسی اور ذریعے سے، سب سے پہلے تو نفر ہونا چاہیے جو یہ خبر مدینہ لے کے جائے۔ عبد المالک کہتا ہے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ سفر کیا، جب مدینہ قریب پہنچا تو میری ملاقات قبیلہ قریش کے ایک آدمی سے ہوئی۔ اس نے میری تیزی اور رفتار کو دیکھا تو مجھ سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے اور تیرے پاس کون سی خبر ہے؟ میں نے اسے جواب دیا خاص خبر ہے لیکن میں امیر کے علاوہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ عبد المالک کہتا ہے جب میں نے حسین بن علی علیہ السلام قتل کی خبر عمرو بن سعید اشتق کو دی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً مجھے حکم دیا کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں جاؤ اور قتل حسین کا اعلان کرو۔ اس کا کہنا ہے جب میں نے قتل حسین کی ندا بلند کی اور یہ میری آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو ایک دفعہ سارا مدینہ طیبہ ہل کر رہ گیا، قرآن بپا ہوا، ہر طرف سے گریہ زاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں، ملا بنو ہاشم کی خواتین کے رونے کی دردناک آوازیں بلند ہوئیں، وہ سبھی جوانوں نے جنت کے سردار کے مصائب و علام کو یاد کر کے گریہ شیون کر رہی تھی۔ پورا مدینہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب میں اس قدر ماتم و شیون میں ڈوبا ہوا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب آب بکا کی یہ دردناک صدائیں اشتق کے گھر میں پہنچی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اشتق نے خوش ہو کر کہا وَأَتُن بنو وَأَتُن بِوَاعَتِ عثمان، یعنی یہ نالہ شیون جو آج بنو ہاشم کے گھروں میں بلند ہو رہے ہیں یہ ان نالہ فریاد کا عوض ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر بنو امیہ کے گھروں سے بلند ہوئے تھے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف رخ کیا اور کہا یومن بیوم بدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے تو نہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تو نے گستاخ آدمی میدان بدر میں ہمارے افراد قتل کیے تھے، قتل حسین اور اہل بیت ان کا عوض ہیں۔ اس قدر یعنی کیا ان کا کوئی لفظ نہیں ملتا ان کی گستاخی کا۔ کبھی زمانہ ہوتا صحابہ اکرام کا، حضرت عمر جیسے کا، جیسے لوگ بعض کا کہتے ہیں یہ وہ ہے تو ان کی گردنیں ہٹا کے ڈھیر لگا دیتا مدینہ پاک سے باہر لے جا کر ہیں۔
جب اس نے یہ کفری کلمات کہے تو وہاں کچھ انصاری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، تو یہ جو سعید اشتق ہے، بن سعید اشتق، اشتق کے نام سے مشہور زیادہ لوگ کہتے تھے اسے، تو عمرو نام تھا۔ اس اشتق نے اس مقام پر مسئلہ خون عثمان چھیڑا اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کی قتل حسین بغیر کسی وجہ دلیل کے نہیں ہوا، یہ قتل عثمان کا بدلہ ہے۔ حالانکہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت کرم اللہ وجہ مدینہ پاک میں تھے، ان کے بیٹوں نے حسنین کریمین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ جا کے پہرے داری کری، اور آپ نے جو قاتلین آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ مدینہ سے باہر جا کر مذاکرات بھی کیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے کے اوپر نا آپ کے پاس کوئی فورس نہیں تھی، نہ آپ اس وقت ان کی حکومت کا حصہ تھے۔ ہاں، جو امیر اس کا تھا، جو اس کا باپ تھا یزید کا، وہ شام میں گورنر تھا، اس کے پاس فورس بھی تھی، وہ چاہتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ قتل کے لیے اپنے آدمی نامزد کرتا، ان کو روکتا، اس نے کچھ فورس بھیجی بھی امیر معاویہ نے، لیکن وہ مدینہ کے باہر ہی رہی۔ اصل میں اگر مورخ کو لکھے تو وہ لکھے گا کہ اگر کوئی سازش میں شامل ہوا یا اس قتل کو پسند کرتا تھا، وہ امیر معاویہ تھا۔ عثمان حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تو اپنی دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت ایسی نہیں کہ ہر کوئی اس کے اوپر ڈسکشن شروع کر دے، فرمایا حق علی کی طرف ہوتا ہے، تو جس کے پاس حق کو وہ نہ کیسے کر سکتا ہے جی؟ ایک جملہ ہی کافی ہے آپ کی شان کے لیے۔ تو اس نے اپنا جو ہے نا وہ خطاب شروع کیا، اس نے کہا اشتق نے کہ ضرب ضرب کا عوض ہے، تماچا تماچے کا عوض ہے، کتنی باتیں ہیں کہ نہیں کہی گئیں، کتنی واضح و نصیحت کی باتیں ہیں جو بیان نہیں ہوئیں، یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے ممکن ہے۔ حسین ہمیں ناسزا کہتا تھا، جبکہ ہم اس کی مدح و تعریف کرتے تھے، وہ ہم سے قطع رحمی کرتا تھا جبکہ ہم صلح رحمی کرتے تھے، لیکن جو آدمی مجھ پر اپنی تلوار کھینچے اور مجھے قتل کرنا چاہے تو اس صورت میں میں کیا کروں؟ ظاہر ہے اس بات کا علاج یہ ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کے لیے میں اپنے آپ سے اسے دور کروں اور اسے قتل کروں۔ یہ اس نے اپنے سے من گڑت جو ہے نا تعویل پیش کی۔ عبداللہ بن صاحب جو وہاں تھے انہوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہوتی، اپنے فرزند کا مقطوعہ سر دیکھتی تو آپ فریاد بلند کرتی، اس کا قلب و جگر مجروح ہوتا۔ ابھی عبداللہ کی بات ختم نہ ہوئی تھی، اشتق نے اس کی گفتگو قطع کیا اور کہا، ہم تجھ سے زیادہ فاطمہ الزہرا کے قریب ہیں، ان کے والد ہمارے چچا، ان کا شوہر ہمارا بھائی، ان کے والد ہماری دختر ہے والدہ، اور فاطمہ الزہرا زندہ ہوتی تو وہ اپنے بیٹے کو ضرور روتی، لیکن قاتل کو ملامت نہ کرتی کہ جس نے اپنے دفاع میں اسے قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمرو بن سعید ایک ظالم و صفا قسم کا انسان نما درندہ تھا۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کی تو اپنی پولیس کے افسر عمرو بن زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ بنو ہاشم کے تمام گھروں کو ویران کر دے، کسی گھر کو نہ چھوڑے۔ انہوں نے عبداللہ بن متی گھر کو بھی گرا دیا، جس نے یہ ان کے محبت کرنے والے جو لوگ تھے بنو ہاشم کے، ان دنوں اس سے جو کچھ بھی ہو سکا اس نے کاٹ ڈالا۔ مدینہ کے بہت سے لوگ ضرب و شتم کا نشانہ بنایا، اس کے خوف سے بہت سے لوگ مدینہ چھوڑ کر دور دراز چلے گئے، وہ کچھ لوگ عبداللہ بن زبیر کی پناہ میں چلے گئے۔ اسے اشتق اس لیے کہتے تھے کہ ایک دن اس نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ کی شان میں گستاخیاں کی، جس کی وجہ سے اسے لقوہ ہوا اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اس وجہ سے اشتق کے نام سے مشہور ہوا۔
यानी इसका मतलब है बातन की तरफ से टेढ़ा, ज़हन रखने वाला। हज़रत अकील, हज़रत अली करमुल्लाह जो बड़े भाई अलैहिस्सलाम की बेटियां, जिनके यानी अकील के जो बेटे थे हज़रत जाफ़र, अब्दुल्ला, हैं जी, नहीं सॉरी, वो अब्दुल्ला बिन जाफ़र है, लेकिन ये हज़रत अकील है। हज़रत अकील हज़रत अली करमुल्लाह के बड़े भाई थे, उनके बेटे वहाँ पे शहीद हुए हैं जी। जब मदीना में सैयद शौदा की शहादत की खबर हर तरफ फैली तो मदीना में कोहराम मचा हुआ था। यही बात जब मौला बनु हाशिम में पहुँची तो जनाब अकीला की बेटी, जिनका नाम उम्मे लुकमान था, चंद दूसरी बाशमियात के साथ अपने घर से बाहर निकली, रोज़ा रसूल पर पहुँची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बेटे की शहादत का पुरसा दिया। इस कदर दर्दनाक बयान किए कि सुनने वालों की आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। जनाब अकील अलैहिस्सलाम की बेटी उम्मे लुकमान ने महाजरीन और अंसार से खिताब किया, महाजरीन और अंसार, जब क़यामत का दिन होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उससे पूछेंगे कि तुमने मेरे बाद मेरी इतरत से क्या सलूक किया था। जी हाँ, क़यामत का दिन वो दिन होगा जहाँ सिर्फ सच ही कबूल किया जाएगा। तो मेरी इतरत को ज़ालिमों के पास तनहा छोड़ दिया, उन्होंने उन पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ डाले। साहब अमर की अदालत में अदल होगा। आज तुम्हें शफात की ज़रूरत है, लेकिन आज तुम्हारी शफात करने वाला कोई नहीं है। जो कुछ तुमने किया है अब तुम्हें इसके साथ मिलने वाली है। करबला के मैदान में उन पर मज़ालिम ढाए गए, उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन तुम लोगों ने उनका दफा नहीं किया। और जनाब अकीला की बेटी ने इस कदर गिरिया किया तो हर फर्द रो रहा था। उसने इस कदर जोशो खरोश से गिरिया हुआ कि जिसकी मिसाल नापायद है। ऐसे मालूम होता था जैसे मदीना पाक में ज़लज़ला आ गया हो। हर जन मर्द के मुँह से आब फरियाद बुलंद हो रही थी, हर आँख अश्कबार थी। ये हज़रत वसल्लम की इस उम्मत पे जो एहसान है उसका मतलब बनु हाशिम को ये मिला, बनु उमैया ने, कि उनके पूरे ख़ानदान और उसके सरबराह को कत्ल कर डाला। जनाब उम्मे लुकमान की बशीरा जनाब ज़ैनब ने सैयद शौदा की पर जिगर सोज बयान किए। वो फरमाती हैं, जब मैदान महशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछेंगे कि तुमने मेरी इतरत और अहले बैत के साथ क्या सलूक किया, अल्लाह के तुम आखिरी उम्मत थे, तुमने उनमें से बाज़ को कत्ल कर डाला और बाज़ को अपना कैदी बना लिया। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम पर लगाई थी, तो शब रोज़ बाज़ और नसीहत करता रहा है। मेरी मेहनत का यही वजह है जो तुमने मुझे दिया कि मेरे अहले बैत पर वो ज़ालिम डाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जनाब उम्मुल बनीन जो अब्बास जो लंबरदार थे, उनके साथ उसके 3 दूसरे भाई यानी 4 बेटे, इनके हज़रत अमीर मोमिनीन अली करमुल्लाह वजह की ज़ौजा थी। 4 बेटे वहाँ पे शहीद हुए। उम्मुल बनीन ने हज़रत सैयद शौदा की सफ़े मातम बिछाई। क़िबला बनु हाशिम ख़वातीन आती और सैयद शौदा पर आवाज़ारी करती। हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल बनीन भी इस मजलिस में शरीक हुई। एक दिन गिरियाजारी करते हुए फरमाया, जिन लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत की आग से भर दे। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के भाई थे, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफ़र, जिन्होंने अपने 2 बेटे शहादत के लिए तोहफ़तन भेजे। अंदाज़ा करें यहाँ पे फर्जंदों की शहादत से जब
वक्त हक में मदीना ने सईद शहदा के कत्ल की मुनादी कराई तो लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के पास आए, क्योंकि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के शौहर थे, ताकि उनके बेटों के सिलसिले में ताज़ियत करें। जनाब अब्दुल्ला का एक ग़ुलाम था जिसका नाम अबुल सलास था। जब उसने जनाब अब्दुल्ला के बेटों की शहादत की खबर सुनी तो कहने लगा, ये आग जो है हज़रत हुसैन बिन अली ने हम पर रोशन की है। हाज़ा माल कायना मिनल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम। जब ये गुफ्तगू हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला सुनी तो आपने अपना जूता अपने पाँव से उतार कर उसके सर और मुँह पर दे मारा और फरमाया, गंदे ज़हन कनीज़ के बेटे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी ऐसी गुफ्तगू करता है। अल्लाह की कसम मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं उनके साथ होता, उनसे कतन जुदा न होता जब तक कि हम उनके हम रकाब होकर कत्ल ना हो जाते। अल्लाह की कसम ये अमर मुझ पर आसान है कि मेरी जगह मेरे बेटे उनके हम रकाब थे। उन्होंने मेरे भाई और मेरे चचा के बेटे की मदद की, उन्होंने अपनी जान उनके कदमों में कुर्बान की। फिर आपने हाज़रीन की तरफ रुख किया, फरमाया, मुझ पर इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत बहुत भारी गुजरी है। अगर मैं उनके साथ होता तो अपनी जान कुर्बान कर देता, लेकिन मैं खुदावंद ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बेटों ने उनके कदमों में शहादत की सआदत हासिल की है। वमा लना अल मुना।